دیکھیے ویسے تو ایک طرح سے یہ جو کووڈ کی سچویشن ہے، لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، ہم لوگ لاک ڈاؤن کے اندر عزاداری امام حسین منعقد کر رہے ہیں، اور یہ بھی اگر انسان سمجھے تو ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ جہاں اور ہم علامات کی بات کریں گے، جیسا کہ کل کی مجلس میں بھی میں نے اشارہ کیا کہ جو اس دور میں تیزی کے ساتھ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو وہاں اس بات کو بھی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بھی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے کہ ذکر حسین ایک ایسے دھارے کا نام ہے کہ کوئی بھی دنیا کی طاقتیں سامنے آ جائیں وہ اس سے رکنے والا نہیں ہے۔ اور دنیا کی طاقتیں کیا، حالات و واقعات کیسی ہی کروٹ کیوں نہ لیں، اب آپ دیکھیے اس طرح سے کبھی کس نے سوچا تھا کہ انسان سے اس طرح سے دور بھاگے گا، اس طرح سے مفقود، اس طرح سے قید کر دیا جائے گا، اس طرح سے لاک کر دیا جائے گا کمروں کے اندر، گھروں کے اندر، مگر اس کے باوجود ذکر حسین جاری و ساری ہے، ہر سانس کے ساتھ ہے، اور زیادہ ہے، کثیر ہے۔ تو یہ کثرت اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے کہ ہر چیز اس وقت قلیل ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، مگر ذکر حسین بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، جہاں ہمیں اس میں فرسٹریشن ہوتی ہے کہ ہم امام بارگاہ نہیں جا سکتے، ہم اس انداز میں عزاداری نہیں کر سکتے جس انداز میں ہمیں عزاداری کرنے کی عادت ہے، مگر اگر ہم اس بات کو محسوس کریں کہ یہ بھی اپنے آپ میں اس طرح سے نعمت ہے کہ دیکھیے جب آپ باہر لوگوں کے درمیان جا کے ایک عمل انجام دیتے ہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے مختلف چیزوں کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے، ان سے ملنے کی وجہ سے، ان کے درمیان ہونے کی وجہ سے۔ اس کے اپنے فوائد ہیں، اجتماعی عبادت کے، گیدرنگز کے اپنے فوائد ہیں، لیکن اس وقت کسی وجہ سے آپ کو اجتماعی عبادت نہیں کر پا رہے، اب آپ انفرادی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ اس کے فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے فوائد یہ ہیں کہ اب آپ جو بھی عمل کریں گے وہ اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر کسی کے بیان کیے ہوئے مصائب پہ، کسی کے بیان کیے ہوئے فضائل پہ، کسی ذکر پہ جب صحیح معنوں میں آپ کا دل ایک طرف تو فضائل پہ جھوم اٹھے گا اور دوسری طرف جب مسائل پہ گریہ کنا ہوگا تو وہ اخلاص کے ساتھ ہوگا، اس اخلاص کے ساتھ کہ جو اتنا خالص ترین اخلاص ہے کہ جو راتوں کی خلوتوں میں ہوتا ہے، تنہائیوں میں ہوتا ہے، وہ اتنا قیمتی اخلاص ہے کہ اس کے ساتھ آپ عزاداری امام حسین کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک عنایت ہے۔ تو یہ ان ہستیوں کا ایک اور معجزہ ہے کہ کس طرح کی بھی سچویشن آ جائے، کس طرح کی بھی حالات و واقعات ہوں، کسی طرح کے بھی حالات و واقعات ہوں، اس میں ان کی معجز نمائی اس طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے ایک پرزم ہوتا ہے، اس پرزم پہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ مختلف ڈائریکشنز میں منعکس ہوتا ہے، ریفریکٹ ہو کے مختلف ڈائریکشنز میں جاتا ہے، ریفلیکٹ نہیں ہوتا، ریفریکٹ ہوتا ہے، اندر ایبزارب ہوتا ہے اور پھر ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں منعکس ہوتا ہے، اور جس طرف بھی جاتا ہے تو اس طرح کی قوس و قزح پھیل جاتی ہے۔ وہ قوس و قزح ہر اینگل سے، ہر ڈائریکشن سے، ہر رخ سے منفرد اور خوبصورت ہوتی ہے۔ ایسی ہی خوبصورتی معصومین علیہ السلام کے فضائل میں موجود ہے، ان کے معجزات میں موجود ہے، ان کی شخصیتوں میں موجود ہے کہ ایسی معجز نما شخصیات ہیں کہ ان کی بلندی کسی طرح سے بھی کوئی کتنی بھی کوشش کرے تو ان کی بلندی کو زوال نہیں ہے۔